خیال اس کا رکھو جو آپ کا رکھے، باقی لوگوں کے لیے سلام ہی کافی ہے۔ تمہاری خاموشی اگر تمہیں کمزور بنا رہی ہے تو تم غلط جگہ خاموش ہو۔ انکار وہ دروازہ ہے جہاں سے خودداری اندر آتی ہے۔ ہر مسکراہٹ برداشت نہیں ہوتی، کچھ مسکراہٹیں عزت کو زخمی کر دیتی ہیں۔ کمزور وہ نہیں جو نہ کہتا ہے، کمزور وہ ہے جو ہر بار ہاں کہتا ہے۔ اپنے وقت کی حفاظت کرنا خود سے محبت کی پہلی شرط ہے۔ دوست آؤ ایک کڑوا سا سن لو، لوگ تمہاری عزت تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ تمہاری قدر اس دن چھوڑ دیتے ہیں جب تمہاری زبان سے نہیں ختم ہو جاتا۔ ہمیں سکھایا گیا کہ ہر وقت ہاں کہنا اچھا ہے، سب کی بات ماننے والا سب کو پسند آتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت جھکنے والا شخص عادت بن جاتا ہے، عزت نہیں۔ جو شخص ہر وقت سر ہلاتا ہے وہ ٹیشو پیپر جیسا ہو جاتا ہے، ضرورت پڑی تو استعمال کیا، کام ختم تو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ تم سمجھتے ہو تم رشتے بچا رہے ہو، مگر حقیقت میں خود کو مٹا رہے ہو۔ ہر بار خاموش رہ کر اپنی عزت نفس کا گلا گھونٹ رہے ہو۔ پہلی زہریلی عادت ہر وقت دستیاب رہنا۔ دنیا کا اصول سادہ ہے، جو چیز سستی اور ہر وقت دستیاب ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، قدر ہمیشہ کمی کی ہوتی ہے۔ سونا اور ریت کی مثال۔ سونا مہنگا ہے کیونکہ نایاب ہے، ریت بے قیمت ہے کیونکہ ہر جگہ بکھری ہے۔ اگر تم ہر وقت دستیاب رہو گے تو تم سونا نہیں ریت بن جاؤ گے۔ جب تم ہر کال پر فوراً دوڑتے ہو، ہر میسج کا فوراً جواب دیتے ہو، تو تم لاشعوری پیغام دے رہے ہوتے ہو کہ تمہارا وقت مفت ہے۔ اپنی قدر بڑھاؤ، اگر مصروف ہو تو فوراً جواب نہ دو، ہر بلانے والے کے پیچھے مت بھاگو، اپنے وقت کو نیلام مت کرو، کم دستیاب رہو، زیادہ قیمتی بنو۔ دوسری زہریلی عادت مذاق میں لپٹی بےعزتی۔ کچھ لوگ تمہاری کمزوری پر ہنستے ہیں، پھر کہتے ہیں یار یہ مذاق تھا، یہ ہنسی نہیں آزمائش ہے۔ وہ تمہاری حد چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ربڑ اور دیوار کی مثال۔ اگر تم ربڑ کی طرح دبتے رہو گے لوگ اور زور لگائیں گے، اگر تم دیوار بن جاؤ تو لوگ ٹکرانے سے پہلے سوچیں گے۔ اگلی بار ہنسنا بند کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو یہ بات مجھے پسند نہیں، وہ لمحہ تمہاری عزت بنا دے گا۔ خاموشی کی طاقت۔ محفل میں لمحہ بھر خاموشی چھائے گی، شاید ماحول تھوڑا عجیب ہو جائے، لیکن اسی لمحے تمہاری حد مقرر ہو جائے گی اور لوگ تمہیں سنجیدگی سے لینے لگیں گے۔ تیسری زہریلی عادت صفائیاں دینا۔ لمبی کہانیاں بند کرو۔ ہم نہیں کے بعد کہانی سنانے لگتے ہیں، میں مصروف ہوں، سر میں درد ہے، مجبوری ہے۔ آخر کیوں اتنی وضاحت؟ کیا تم اپنے فیصلے کے مجرم ہو؟ بادشاہ اور غلام کی مثال۔ بادشاہ فیصلہ سناتا ہے، صفائی نہیں دیتا، غلام ہر بات کی وضاحت دیتا ہے۔ جب تم بار بار سمجھاتے ہو تم دراصل منظوری مانگ رہے ہوتے ہو۔ لفظ نہیں کی طاقت۔ نہیں ایک مکمل جملہ ہے، اس کے بعد فل سٹاپ آتا ہے، کہانی نہیں۔
جو تم سے محبت کرتے ہیں وہ تمہارے انکار کی بھی عزت کریں گے۔ آخری پیغام، شرافت اچھی ہے، کمزوری نہیں۔ مدد کرو مگر خود کو مٹا کر نہیں۔ اپنی قدر خود کرو، دنیا مجبور ہو جائے گی۔ یاد رکھو میرا انکار میری طاقت۔ اپنی قدر خود طے کرو ورنہ دنیا رعایتی قیمت لگا دے گی۔ جو شخص سب کو خوش کرنے نکلتا ہے آخر میں خود سے دور ہو جاتا ہے۔ جب تم خود کو اہم سمجھنے لگتے ہو دنیا بھی تمہیں اہم سمجھنے لگتی ہے۔ ویڈیو پسند لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔